أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام سر الله في كل موجود مقتدى دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. عزیزان محترم، بزرگ سامعین کرام، پیغمبر اکرم کا یہ بہت ہی مشہور و معروف جملہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے. وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اور اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین کو دوست نہیں رکھتا. معرفت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی آج 7ویں مجلس. آج آپ کے سامنے صرف 2 باتیں بیان کرنا ہے. پہلی، کربلا قتل گاہ بھی ہے اور کربلا درس گاہ بھی ہے، اور دوسری، کربلا نے فطرت کے تقاضوں کو تبدیل کر دیا. یہ 2 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اسی وقت محدود کے اندر. کربلا قتل گاہ بھی ہے، یعنی جیسا ظلم کربلا والوں پر ہوا کسی پر نہیں ہوا، جیسی جفا، جیسا ستم ہم نے ایک دو پہر میں کربلا میں دیکھا، کہیں اور نظر نہیں آتا.
ہمارے گھر میں اگر ایک ساتھ 2 موتیں ہو جائیں تو ہمارا وجود لرز جاتا ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ ایک دوپہر میں حسین اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ شہید کیے گئے۔ تو جیسا ظلم کربلا میں نظر آیا کہیں نظر نہیں آیا۔ کربلا قتل گاہ ہے، کربلا درسگاہ ہے کہ اب اگر تمہیں کسی بھی جہت سے درس چاہیے، آزادی کا درس چاہیے، کربلا سے ملے گا۔ زندگی جینے کا درس چاہیے، کربلا سے ملے گا۔ خداوند عالم سے قریب ہونے کا طریقہ چاہیے، کربلا سے ملے گا۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا طریقہ اگر جاننا ہے تو کربلا سے ملے گا۔ اور حسین ابن علی کا وہ تاریخی جملہ کہ جہاں حسین ابن علی نے اعلان کیا ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کا اس لیے کہ جن کے سروں پر چادر تطہیر کا پہرا ہو وہاں نجاست نہیں آتی۔ کربلا درسگاہ ہے۔ علامہ جوادی عاملی خدا ان کو زندہ و سلامت رکھے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تسنیم۔ اس تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ محرم و سفر یہ فقط عزاداری کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے امام سے تجدید بیعت کے مہینے ہیں۔ یعنی اپنے امام سے بیعت کریے۔ فلک پر محرم کا 4 نمودار ہو تو 29 ذی الحجہ سے لے کے 8 ربیع الاول تک، بلکہ اگر کہا جائے کہ پورے سال انسان اپنے امام سے عہد کرے کہ مولا ہم وہی راستے پر چلیں گے جو آپ چاہتے ہیں، اس راستے پہ نہیں جائیں گے جسے آپ نہیں چاہتے۔ کربلا درسگاہ ہے۔ آؤ ہم تمہیں دکھائیں گے کربلا میں کہ بچپنے کا صحیح استعمال کسے کہتے ہیں، جوانی کا صحیح استعمال کسے کہتے ہیں۔ ضعیفی میں اگر اپنے خدا کے قریب ہونا چاہو تو ہم بتائیں گے کربلا آؤ کہ کربلا میں ضعیفوں نے کیسی زندگی گزاری۔ درسگاہ ہے کربلا۔ کیسی درسگاہ؟ کہ ماشاءاللہ سے آپ جتنے یہاں بیٹھے اس میں بہت سے صاحب اولاد ہوں گے، جو نہیں ہوں خدا انہیں اہل بیت کے صدقے میں اولاد عطا کرے۔ آپ کے بچے اسکول جاتے ہوں گے تو جب آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن اسکول میں کرواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے 2 طرح کے بچے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کا آپ نے نام لکھوایا، وہ اسکول گیا، کلاس میں شریک ہوا اور وقت پر اس نے امتحان دیا، کامیاب ہو گیا۔ اور ایک بچہ وہ ہے صالح کہ جس کے والدین نے اس کا نام اسکول میں لکھوا تو دیا لیکن پورے سال اس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، گئے نہیں۔ کا جس نے نام لکھوایا اور گیا نہیں، اس نے اسکول کے نام کو بدنام کیا، اور جس نے نام لکھوایا، کلاس اٹینڈ کیا، امتحان دیا، کامیاب ہو گیا، اس نے ادارے کے نام کو روشن کیا۔ جب فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فرش عزا پہ درسگاہ حسینی پہ ایڈمیشن شروع ہو جاتے ہیں۔ آؤ داخلہ کرا لو، آؤ داخلہ کرا لو، آؤ داخلہ کرا لو۔ 2 مہینے 8 دن کے بعد یہ طے ہوگا کہ تم نے فقط نام لکھوایا ہے یا فائدہ اٹھایا ہے۔
2 مہینے 8 دن کے بعد اپنا جائزہ لو کہ درسگاہ حسینی میں صرف نام لکھوایا تھا یا نہیں، نام لکھوانے کے بعد کچھ کام بھی کیا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ اگر غاصب 2 مہینے 8 دن کے بعد بھی غاصب رہ جائے تو اس کا مطلب صرف نام لکھوایا ہے، فائدہ نہیں اٹھایا۔ صرف نام لکھوایا ہے، فائدہ نہیں اٹھایا۔ درسگاہ حسینی میں نام نہ لکھواؤ، فائدہ اٹھاؤ، تاکہ جب دوسرے تمہیں دیکھیں تو داخلوں میں اضافہ ہو، کمی نہ آئے۔ یہ ہے درسگاہ حسینی۔ یہاں آؤ تو اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ تمہیں دیکھنے کے بعد لوگ آئیں، تمہیں دیکھنے کے بعد چلے نہ جائیں۔ ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ درسگاہ حسینی۔ اب میرا آپ سے ایک سوال، جتنے لوگ یہاں ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے، یا میں بھی شامل ہو جاؤں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری مجلس قبول؟ کوئی طریقہ ہے کہ آپ مجلس کریے اور مجلس کے بعد جب نکلیے تو آپ کو احساس ہو جائے کہ آج ہماری مجلس قبول ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم نے نماز کے بارے میں قرآن میں نگاہ کی تو خدا نے نماز قبول کرنے کی شرائط اور نماز قبول ہونے کی دلیل قرآن میں بیان کر دی۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب نماز قبول ہوئی یا نہیں یہ ہم اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد۔ کیسے؟ اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم نے برائی چھوڑ دی تو نماز قبول، لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد برائی نہیں چھوڑی تو اٹھک بیٹھک کیا ہے، نماز نہیں پڑھی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ روزہ قبول؟ کہ خود خدا نے قرآن مجید میں اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے دارو، تم پہ روزہ ویسے ہی لکھا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والی امت کے لیے لکھا گیا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب روزہ قبول ہوا یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اگر انسان کے اندر تقوی آ جائے تو روزہ قبول، لیکن اگر انسان کے اندر تقوی نہ آئے تو بھوکا پیاسا ہے، روزہ نہیں رکھا، پھر روزہ قبول نہیں۔ ٹھیک؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عزاداری قبول ہوئی یا نہیں؟ کیا پیمانہ ہے؟ ہم کیسے طے کریں؟ کا بہترین طریقہ ہے کہ عزاداری کرنے کے بعد اگر معاشرے سے جہالت دور ہو جائے تو عزاداری قبول ہے، لیکن اگر جہالت دور نہ ہو تو اس کا مطلب عزاداری قبول نہیں ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جہالت دور ہونا تو چھوڑیے، ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو منبر پہ آ کے جہالت کو اور بڑھاتے ہیں۔ تو جو علوم آل محمد کو نشر کرنے کی جگہ ہے، جو حقائق کو بیان کرنے کی جگہ ہے، اگر وہاں بیٹھ کے کوئی اپنے قصیدے بیان کرنے لگے، اپنی تعریفیں کرنے لگے تو یہ جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے۔ یہ منبر رسول کا احترام ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، منبر رسول ہے جہاں حق بیان کیا جائے، اپنے قصیدے نہ پڑھے جائیں کہ میں گیا وہاں جانے کے بعد ایسی مجلس پڑھ دی ہے، ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے، چھت اڑ گئی،
چھت اڑانے آئے تھے یا علوم آل محمد بیان کرنے آئے تھے؟ ہیں یہ چیزیں نہیں آپ کے سامنے، اور آج کل تو ایک نیا فیشن ہے، آپ وعدہ لیجئے حضور مجلس کے لیے آ جائیے تو کیا کہیں گے؟ پہلے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریے۔ آپ تو مجھ سے بہتر یہ سب چیزیں جانتے ہیں، پہلے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کریے، پھر اس کے بعد فلائٹ سے آتے ہیں، ہم ٹرین سے نہیں آتے۔ ہوتا ہے نا، جتنی غلطی ان کی ہے اتنی ہی غلطی آپ کی ہے، جتنی غلطی ان کی ہے اتنی ہی آپ کی ہے۔ آپ 2 مرتبہ منع کر دیجئے، ہم فلائٹ نہیں دے سکتے، ہم پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اگلی بار خود فون کریں گے، ہم آنے کو تیار ہیں۔ آپ سہولت دیتے جائیں گے، وہ نوابی کرتے جائیں گے، لیکن یہ علوم آل محمد کو نشر کرنا نہیں ہے، یہ خون حسین کا سودا کرنا ہے۔ خون حسین کا سودا نہ کرو، بڑا قیمتی خون ہے حسین ابن علی کا۔ اگر مجلسوں سے جہالت دور ہو رہی ہو، زیارت اربعین کے وہ جملے آپ نے سنے ہیں جہاں حسین ابن علی کہتے ہیں کیا؟ بذلا محجتہ لیستنقذ عبادک من الضلالہ ومن حیرت الجہالہ، کہ دیکھو جو میں نے اپنا خون جگر بہایا ہے، کیوں؟ تاکہ معاشرے سے گمراہی دور ہو، جہالت دور ہو، اس لیے خون بہایا، اس لیے نہیں بہایا کہ تم جو ہے وہ فلائٹ سے ذاکر کو بلوا لو، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دو، نہیں، یہاں کوئی بھی ہے آپ کے آل محمد کے علوم بیان کر دے، میرا ذاکر ہے۔ لیکن اگر علوم آل محمد بیان نہیں ہو رہے ہیں، اپنے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی نگاہ میں منبر ہوگا، امام سجاد کی نگاہ میں منبر نہیں ہے۔ سلامت، جزاک اللہ، شکریہ۔ تو یہ ممبر کی اہمیت ہے، ممبر کا ایک وقار ہے، یہ ہمارے امام کی نگاہ میں ممبر نہیں ہے۔ جانتے ہیں نا، جب دربار یزید میں یزید نے اپنے خریدے ہوئے غلاموں سے بلایا اور بلانے کے بعد اپنی تعریف کروائی، تو جب وہ بیان کر چکے تو امام نے کیا کہا؟ اجازت ہے کہ میں اس لکڑی پہ جاؤں؟ مولا، لکڑی ممبر ہے نا، کہ جس جگہ سے یزید اور یزید جیسوں کی تعریف ہو وہ ممبر نہیں، لکڑی ہوتی ہے۔ عظمت پہچانے۔ تو اگر مجالس جہالت کو دور کر رہی ہوں تو سمجھیے قبول ہے، اور جہالت سے یہ مت سمجھیے گا کہ جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا وہ جاہل ہے، نہیں، وہ قاصر ہے۔ جاہل اسے نہیں کہتے جس نے اسکول نہ دیکھا ہو، جاہل اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو اسکول نہیں گیا وہ بیچارے جاہل ہیں، نہیں، وہ قاصر ہیں، نہیں جا پائے۔ جو اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی محبت سے دور ہو وہ جاہل ہے۔ مجلس کا قبول ہوگی، عبادت ہے، یہ مجلس ہے، خدا سے قریب کرنے کی جگہ ہے، یہ فرش اعضاء۔ میں نے شاید آپ ہی کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہی عبادت ہے، نہیں۔ عبادت ہر وہ کام ہے جس سے خدا راضی ہو جائے۔ نماز سے راضی ہو جائے تو نماز عبادت ہے، روزے سے راضی ہو جائے تو روزہ سے عبادت ہے، مجلس سے راضی ہو جائے تو پھر مجلس عبادت ہے۔ خدا کی رضایت مہم ہے، خدا راضی ہو،
اگر نماز پڑھنے سے ناراض ہو جائے خدا تو نماز عبادت ہے؟ آپ کہیں گے یہ کون سی نماز ہے جس کے پڑھنے سے خدا ناراض ہو جائے؟ ہے، صبح کی 2 ہے، کوئی 4 پڑھا دے، خدا راضی ہوگا؟ کسی کی جوش بندگی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ اس سے بے قراری ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، برداشت ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ ہم جمعے کا انتظار ہی نہیں کریں گے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھیں گے، راضی ہوگا خدا؟ خدا نے کہا نہیں، ہماری رضایت کا نام عبادت ہے، تمہاری منمانی کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت نماز سے راضی ہے تو نماز عبادت، روزے سے راضی ہے تو روزہ عبادت۔ ایک جملہ آ گیا ہے، سن لیجئے، صاحبان ویلا ہیں، اگر کسی کے سو جانے سے خدا راضی ہے تو پھر سو جانا عبادت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ علی سے ایسا کوئی عبادت گزار ہے جو رات بھر سجدے کرتا ہے، رات بھر خدا کی عبادت کرتا ہے، لیکن جب پیغمبر نے کہا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اگر مجھ جیسا کوئی عابد ہوتا کہتا ہم تو رات بھر عبادت کرتے ہیں، ہم سوئیں گے، میری عبادت کا کیا ہوگا؟ لیکن علی نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں علی بچ جائے گی؟ علی سو گئے۔ جب تک عبادت کرتے رہے خدا نے آیت نہیں بھیجی، جب تک مصلی عبادت پہ عبادت کرتے رہے آیت نہیں آئی رضایت کی، لیکن جیسے ہی بستر پیغمبر پہ سوئے خدا نے آیت نازل کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے خدا کی مرضی کو سو کے خرید لیتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر کسی کے سونے سے خدا راضی ہے تو پھر سو جانا عبادت ہے۔ اب آپ سوچیں کتنے سیرت نگار آپ نے دیکھے ہوں گے، دیکھے ہیں نا، جو پیغمبر کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ پیغمبر کی زلفیں بڑی لمبی لمبی تھی، پیغمبر کالی کملی اوڑھتے تھے، اور کچھ تو ایسے سیرت نگار ہیں جنہوں نے پیغمبر کی آنکھوں کا سرما بھی دیکھ لیا۔ توجہ رکھیے گا، ہے یا نہیں؟ یعنی خدا واقعی عجیب چیز ہے یہ دشمنی اور محبت۔ اگر انسان دشمنی میں حد سے بڑھ جائے، اگر انسان محبت میں حد سے بڑھ جائے تو آنکھوں کا سرما دیکھ لیتا ہے، اور اگر دشمنی میں حد سے بڑھ جائے تو بھری دوپہر میں پیغمبر اپنے ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، بھول جاتے ہیں۔ یہی کہا نا، تم تھے غدیر میں؟ کہاں تھا تو تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا؟ جانتے کیا کہا تھا، لیکن کیا کروں آنکھوں میں کچھ پڑ گیا، دیکھا نہیں۔ بڑا خوبصورت سا جملہ ہے میرے استاد کا کیا کروں، میرے آنکھوں میں کچھ پڑ گیا تھا، میں نے دیکھا نہیں۔ اب پیغمبر کہتے ہیں سچ ہے، اس لیے کہ وجہ اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ میں روز کہتا ہوں کہ آپ آگے آ جائیے، اور پیچھے والے مجھ سے کہتے ہیں، اور پھر میں بار بار آپ سے کہتا ہوں ایک نعرہ جو خاص ہے کی جو آس ہے بلند سلوار۔ جو کام بھی خدا کی مرضی کے لیے ہو وہ عبادت ہے۔ اب اگر خدا مجلس پڑھنے سے خوش ہے تو مجلس پڑھنا عبادت ہے، اگر نوحہ پڑھنے سے خوش ہے تو نوحہ پڑھنا عبادت ہے، لیکن اگر مجلس پڑھنے سے خدا خوش نہ ہو تو پھر عبادت نہیں ہے۔ آپ کے یہاں کا مجھے نہیں معلوم،
لیکن میرے شہر الہ آباد میں اگر ساری انجمنوں کو جوڑا جائے تو کم سے کم 25-30 انجمنیں ہیں الہ آباد میں. دیکھیے اگر خدا خوش ہے تو عبادت ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی انجمنوں میں لڑائی ہو جائے. مجھے لگتا ہے بھوپال میں انجمنیں نہیں ہیں. اچھا ہے. اگر 2 انجمن میں لڑائی ہو جائے تو سوچئے کیا ہوتا ہے. فرض کریں ایک جگہ پہ دونوں انجمن کو نوحہ پڑھنا ہے، ماتم کرنا ہے. پہلے میری انجمن کا مثلاً چلیے نمبر آ گیا، اب انہوں نے نوحہ شروع کیا. 1 2 3 4 5 6 7 نوحے. کیوں؟ تاکہ جو میرے پیچھے انجمن ہے اسے پڑھنے کا موقع نہ ملے. حقیقت ہے یہ. تاکہ جو پیچھے والی انجمن ہے لڑائی ہوئی ہے نا اسے موقع نہ ملے، وہ نوحہ نہ پڑھ پائے. تو یہ 5 6 7 8. آپ بتائیے ایک انجمن کو بنانے میں کتنی مشکل ہے. ایک شاعر ہو جو کلام لکھے، پھر 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اس کی طرز بنائی جائے، مشاقی کی جائے، بازو تیار کیے جائیں، لوگوں کو بلایا جائے کہ آؤ تمہیں چائے پلائیں گے، بسکٹ کھلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، آؤ آ کے مشاقی کر لو. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اتنی محنت مشقت کے بعد جا کے ایک انجمن بنتی ہے. توجہ رکھیے گا. اور وہ انجمن جب نام حسین پہ نوحہ پڑھتی ہے تو ذہن میں یہ خیال ہے کہ وہ انجمن نہ پڑھنے پائے تو 1 پڑھ دیا، 2 پڑھ دیا، 3 پڑھ دیا، 4 پڑھ دیا، 5 پڑھ دیا. آپ انصاف سے بتائیے ان 7 نوحوں میں حسین کہاں ہے؟ ہے کہیں حسین؟ حسین کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں نا. تو جب حسین ابن علی کے لیے نوحہ نہیں ہے تو پھر عبادت کیسے؟ کیسے عبادت؟ اب اسی کو پلٹ لیجئے. اب دوسرے جلوس میں ان کو نمبر مل گیا جو پیچھے تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں تم نے 7 پڑھا تھا، ہم 10 پڑھیں گے. تم نے 7 ہی پڑھا تھا، ہم 10 پڑھیں گے. آؤ. قسم خدا کی بڑا بہترین موقع تھا حر بننے کا. بہت ہی سنہرا موقع تھا، بہت سنہرا موقع تھا حر بنا. ایسا نہیں کہ حر فقط کربلا میں بنائے جاتے ہیں، آج بھی بنائے جا سکتے ہیں. آج بھی. کیسے؟ کہا انہوں نے 7 نوحہ پڑھا. کیوں؟ تاکہ آپ کو موقع نہ ملے. آپ 1 پڑھتے، راستہ دے دیتے، وہ حر نہ بن پائے، آپ بن جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ حر بننے کے لیے 2 ہی چیزیں چاہیے نا. ایک راستہ روکنے والا ہو، دوسرے باہیں پھیلا کے گلے لگانے والا ہو. تبھی تو حر بنیں گے. آپ سوچئے اگر امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی حر نے لجام فرس امام پہ ہاتھ ڈالا تھا، تلوار نکالتے 2 ٹکڑے، حر بنتا؟ قتل ہو جاتا، حر نہ بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام بتانا چاہتے ہیں حر بنانے کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے. ایسے ہی حر نہیں بنتے. اپنی انا کو چھوڑو، حسین کے دسترخوان پہ آؤ، حسین ابن علی سے لو لگاؤ، پھر حر بناؤ. دیکھو کیسے حر بنتے ہیں. کسی سے آپ پوچھئے، کہیں آپ جائیے، اب عام طور سے ہر جگہ آنا جانا ہوتا ہے مجلس کے حوالے سے، تو وہاں جب جائیے تو جو بزرگان ہوتے ہیں، بزرگ افراد، وہ جب اپنے ہاں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا آپ جانتے ہیں کس ممبر پہ آپ نے مجلس پڑھی ہے؟ تو مولانا کیا جانے؟ نہیں آپ ہی بتائیے. کہا اس ممبر پہ جو ہے وہ غلام عسکری صاحب پڑھتے تھے، کرار صاحب پڑھتے تھے. خدا غریب رحمت کرے ان بزرگوں کے. صلوات پڑھیں ان کے خدام تھی. نقل صاحب پڑھتے تھے، ذیشان درجوالی صاحب پڑھتے تھے.
تو کون سی بڑی بات ہے؟ ان کا دور تھا، وہ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا بھائی؟ جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ پھر اس کے بعد مولانا جانتے ہیں میرا جلوس کتنا پرانا ہے؟ توجہ رکھیے گا، 50 سال، 60 سال، مولانا 80 سال پرانا جلوس ہے۔ اب یہی سوال ہے، 80 سال کا آپ کا جلوس ہے، کس کے نام پہ؟ حسین کے نام پہ نا، نام حسین پہ ہی ہے نا۔ یہ بتاؤ اس 80 سال میں کتنے حر بنائے؟ کتنے؟ ایک بھی نہیں۔ اور جلوس کتنا پرانا ہے؟ 80 سال۔ تو کیا حر بنانا اتنا مشکل ہے؟ آئیے ہم دکھائیں، 40 سال میں شیخ زقزقی نے 2 کروڑ حر بنا دیے۔ 1 2 نہیں، 2 کروڑ۔ تو کیا انہوں نے کوئی الگ سے نوحہ پڑھا تھا؟ کوئی الگ سے مرثیہ پڑھا تھا؟ کوئی الگ سے ذکر حسین کیا تھا؟ یا قرآن کی آیتیں بدل دی؟ یا حدیث معصومین کو بدل دیا؟ کہا نہیں، سب کچھ وہی تھا جو ہم کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے انہوں نے عبادت سمجھ کے کیا تھا، ہم رسم سمجھ کے کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد عبادت سمجھ کے کیا، عبادت سمجھ کے کرو۔ آج بھی حر بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اپنی انا چھوڑو۔ جب تک انا نہیں چھوڑو گے، جب تم خود انسان نہیں بن سکتے تو دوسروں کا کیا بناؤ گے؟ یہ پہلی بات، وقت زیادہ ہو جائے گا، تفصیل میں جاؤں گا تو۔ دوسری بات کہ کربلا نے فطرت کے تقاضوں کو بدل دیا۔ کیسے؟ فطرت، علماء عرفان نے جب فطرت کے تقاضے لکھے، 6 مرحلے بیان کیے انہوں نے۔ پہلا کہا جب بچہ 2-2.5 سال کا رہتا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ماں کی آغوش میں ہونا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ 4 سے 11 سال کے بچے کا، یہاں فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو خطرے سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، ڈرتے نہیں، خوف نہیں۔ فرض کریں ابھی باہر جو ہے، اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، لڑائی ہو جائے، کسی سے لڑائی ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو بزرگ افراد ہیں وہ نہیں جاتے، باپ نہیں جائے گا، لیکن آپ دیکھیں گے بچے پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خطروں کا خوف نہیں ہے، اور بچوں سے پوچھتے بھی نہیں کہ بابا جائیں، لڑائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے جانتا ہے جب باپ خود نہیں جا رہا تو ہمیں کیا جانے دے گا۔ تیسرا مرحلہ 13 سال سے 17 سال، جہاں نوجوان کو اپنے وجود سے محبت ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کنگھی کر رہا ہے، اور نئے نئے اسٹائل کے تو ماشاءاللہ سے آج کل مارکیٹ میں بال آ گئے ہیں، نیا نیا فیشن، نئے نئے طریقے، اچھی خاصی جینس ہے، پھاڑ لیا۔ کیوں؟ پھٹے لباس پہننے سے فقیری آتی ہے۔ اپنی ذات سے محبت ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہے، آپ دیکھیں گے نئی شرٹ نکالی اور بہن نے کہہ دیا بھیا شرٹ اچھی نہیں ہے، اتارے گا پھینک دے گا، اسے یہ پتہ نہیں کہ ماں نے بڑی مشقت سے پریس کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات سے محبت ہے۔ چوتھا مرحلہ 18 سے 24، جہاں جوانی کا مرحلہ ہے، پھر انسان کے اندر محبت کا طوفان ہے، طرح طرح کی محبتیں، ابھی جوان مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ 5واں مرحلہ 25 سے 40 سال، جہاں انسان کو پوسٹ چاہیے، عہدہ، خواہش ہوتی ہے پرنسپل بن جائیں، خواہش ہوتی ہے کہ
کسی مسجد کے متولی بن جائیں، خواہش ہوتی ہے کسی انجمن کے سیکریٹری بن جائیں. کیوں؟ اب وہ ہونا چاہیے پوسٹ. اور آخری مرحلہ 40 کے بعد 50 60 جتنے دن آدمی زندہ رہ جائے، جہاں انسان کو سپورٹ چاہیے، مدد. باپ 50 سال کا ہو گیا، اب جب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے جب وہ سیڑھی سے اترے تو اس کا جوان بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ لے. یہ باپ کا دل چاہتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر باپ اکیلے سیڑھیوں سے اتر رہا ہو تو آگے جا کے اس کے ہاتھ پکڑ لیں کہ بابا ہم ہیں. باپ کہتا نہیں، بیٹے کو سمجھنا چاہیے. یہ مراحل سارے نہیں بیان کروں گا، بس ایک. پہلا مرحلہ جہاں بچہ فطرت کیا کہتی ہے کہ ماں کی آغوش میں ہو، کربلا نے فطرت کے تقاضوں کو بدل دیا. لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ ابھی اصغر 1 مہینے کے ہیں، 1 مہینے کے. کربلا میں 6 مہینے کے ہوئے ہیں نا، مدینے میں بھی 1 مہینے کے ہیں. فطرت کیا کہتی ہے؟ ماں کی آغوش میں ہونا چاہیے. لیکن جب حسین جا رہے ہیں تو الاصغر صغرا کی گود میں ہے، ماں کی گود میں نہیں ہے. کیوں؟ کیا اس لیے کہ 1 مہینے کے ہیں مگر جانتے ہیں سب چلے جائیں گے، بہن اکیلی رہ جائیں گی. تھوڑی دیر بہن کی آغوش میں رہ لیں تاکہ بہن کو اجنبیت کا احساس نہ ہو. دیکھا آپ نے کربلا نے کیسے فطرت کو بدلا. اس کے بعد کا مرحلہ 11 سال کے بچے جو ہیں، خطروں کا شوق، پوچھتے نہیں. لیکن ہم نے کربلا میں اون محمد کو دیکھا، مقتل میں اس وقت تک قدم نہیں رکھا جب تک حسین نے اجازت نہ دے دی. تیسرا مرحلہ 13 سے 17، اسے چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد آؤں گا. پھر مرحلہ کس کا ہے؟ 24 سال تک، جہاں انسان کے اندر محبتوں کا ہجوم. لیکن علی اکبر نے اپنی محبت کو اپنے فنون جنگ میں لگا دیا. 24 سے 40 سپورٹ چاہیے، 24 سال عہدہ چاہیے. 34 سال کے ہے غازی عباس. کسی ایک تاریخ نے لکھا جو حسین ابن علی سے آ کے کہتے مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، جو آقا نے کہا سر جھکا کے قبول کر لیا. 40 سے 60 50 55 سپورٹ چاہیے. شاید اسی لیے حسین ابن علی نے شب عاشور چراغوں کو خاموش کر دیا. جسے جانا ہے چلے جاؤ، جسے جانا ہے چلے جاؤ، میں جنت کا ضامن ہوں. تاکہ کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے حسین 57 سال کے تھے، ضعیفی کا عالم تھا، سپورٹ چاہیے تھا اس لیے لوگوں کو جمع کر لیا تھا. حسین نے چراغ کو خاموش کر کے بتایا جنہیں سپورٹ چاہیے وہ اور ہوتے ہیں، ہم اور ہیں. اور ایک مرحلہ جو میں نے چھوڑا 13 سے 17 سال، جہاں انسان کو اپنی ذات سے محبت ہے. کون ہے؟ قاسم. کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین نے قاسم سے ہی کیوں پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ کربلا میں بہت سے تھے نا، قاسم سے کیوں؟ جناب عباس سے پوچھ لیتے، علی اکبر سے پوچھ لیتے، اون محمد سے پوچھ لیتے، حبیب سے پوچھتے، زہیر سے. قاسم سے کیوں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا مدینے میں نہیں پوچھا، مکے میں بھی نہیں پوچھا، کربلا پہنچ کے بھی نہیں پوچھا. بعض مقاتل کہتے ہیں شب عاشور پوچھا، اور بعض مقاتل کہتے ہیں کہ جب اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے تو حسین ابن علی نے قاسم کے ہاتھ کو پکڑا، مقتل میں لے کے آئے، لاشوں کے درمیان کھڑا کر کے کہا بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ کیا جواب دیا؟ اہلا من الاسد، شہد سے زیادہ شیریں. کیوں مولا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قاسم سے کیوں؟ توجہ رکھیے گا. تو شاید حسین آواز دیں کچھ لوگوں نے مدینے میں میرے بھائی کے کردار پہ الزام لگایا تھا. پہنچے اب
کچھ لوگوں نے میرے بھائی کے کردار پہ الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ حسن ڈرتے ہیں، حسن میں شجاعت نہیں پائی جاتی، اس لیے صلح کر لی، اس لیے جنگ نہیں کی۔ میں نے سوچا کربلا سے اچھا موقع اور کیا ملے گا؟ ایک بھائی اگر اپنے بھائی کا دفاع نہ کرے تو کون کرے گا؟ حسین نے سوچا میدان کربلا سے اچھا کوئی موقع نہ ملے گا۔ 13 برس کے قاسم کا ہاتھ پکڑا، لاشوں کے درمیان لے کے آئے اور آنے کے بعد پوچھا اب بتاؤ موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہوتی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اگر بزدل کا بیٹا ہوتا لاشوں کو دیکھ کے فرار کر جاتا۔ بزدل کا بیٹا نہیں ہے۔ حسن کی شجاعت میں کمی نہیں تھی، مدینے والے غدار تھے۔ حسن شجاع تھی، حسن کی شجاعت میں کوئی کمی نہیں۔ اور خود جناب قاسم نے کہا جب رجس پڑھا ان تنکرونی انا ابن الحسن، اگر تم میرے نکال کرتے ہو جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ کہہ سکتے تھے نا میں علی کا بیٹا ہوں، میں پیغمبر کا بیٹا ہوں۔ امام سجاد نے جو خطبہ دیا ہے شام میں کیا کہا؟ انا ابن مکہ انا ابن مینا، کہا نا میں مینا کا بیٹا، مکہ کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو کہہ دیتے، کہا نہیں، بھائی نے اپنا حق ادا کر دیا، بیٹے کا بھی تو کوئی حق ہے، بیٹے کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کے کردار پہ لگے ہوئے الزام کو دھو دے۔ اس لیے جب رجس پڑھا تو کہا ان تنکرونی انا ابن الحسن، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں حسن کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسن کا نام لیا ہے تو نعوذ باللہ اگر حسن کے کردار میں کوئی داغ ہوتا تو فوراً رجس کا قانون یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ٹوک دیتا ہے تم کس کی بات کرتے ہو، ارے وہ تو بزدل ہے۔ کسی بھی انسان کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے حسن کی شجاعت میں کمی نہیں تھی۔ حسن بہادر تھی۔ یہ ہے قاسم، 13 برس کے ہیں۔ فطرت کہتی ہے کہ اپنی ذات سے محبت ہو، لیکن جب فطرت پہ تربیت کا غلاف چڑھا دیا جائے تو فطرت بدل جائے کرتی ہے۔ اور کربلا میں یہ قاسم ہے۔ مقاتل کہتے ہیں حسین نے علی اکبر کو نہیں روکا، لیکن قاسم کو کئی بار روکا۔ جب بھی آتے تھے چچا جانے دیجئے، نہیں بیٹا واپس جاؤ، چچا جانے دیجئے واپس جاؤ، چچا مجھے بھی میدان میں جانے دیں۔ کہا بیٹا کیسے جانے دوں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ پوری کربلا میں 3 مرتبہ حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، 3 مرتبہ۔ پہلی بار جب علی اکبر کا جنازہ لے کے امام حسین آئے ہیں خیمے میں تو جنازے کو رکھنے کے بعد قاسم کو گلے سے لگا کے رونے لگے۔ دوسری مرتبہ جب اجازت لینے آئے ہیں اور بھائی کی تحریر دکھائی ہے تو بھائی کی تحریر دے کے حسین اتنا روئے قاسم کو گلے لگایا، مقتل کہتا ہے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ذرا سوچئے، جب ہمارے یہاں کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو کیسے ہوش میں لاتے ہیں؟ اس کے منہ پہ پانی چھڑکتے ہیں نا۔ کربلا میں حسین کے ہم پانی نہیں، کیسے ہوش میں لائے؟ اور تیسری مرتبہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں نے قاسم کے جسم کو پامال کر دیا تو حسین نے کلیجے سے لگا دیا۔ تیرہ برس کے ہیں نا قاسم۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے تشت میں گرنے لگے
مقتل نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے۔ تو حسن نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد سب کو حسین کے حوالے کیا۔ جب حوالے کر چکے تو کہا اب آپ لوگ جائیں، مجھے اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا ہے۔ جب سب جانے لگے تو ام فروہ کو بلایا، فروہ رکو، جاؤ اور قاسم کو بھیج دو۔ قاسم آئے، اپنے پاس بٹھایا، بٹھانے کے بعد کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے کو چومتے ہیں، کبھی پیروں کو چومتے ہیں۔ مولا کیا ہوا؟ امام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا؟ امام حسن کی نگاہ میں کربلا ہے کہ میرے قاسم کے ساتھ ہوگا کیا؟ اس لیے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں کہ اس پہ گھوڑے کی ٹاپیں پڑیں گی، سینے کو اس لیے چوم رہے ہیں کہ نہ جانے کتنے گھوڑے کی ٹاپیں ہوں گی جو جس میں نازنین کے سینے پہ پڑیں گی۔ پیروں کو چوم رہے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ جب قاسم میدان میں آئے تھے تو پیر رکاب میں نہیں پڑتے تھے، اتنے چھوٹے ہیں۔ حسین نے رکاب کو کاٹ کے صحیح کیا ہے تب پیر آئے ہیں، لیکن مقتل کہتا ہے جب قاسم واپس امام لے کے آئے ہیں تو گھوڑے کی ٹاپیں اتنی پیر پہ پڑی تھیں کہ پیر اتنا کھنچ گیا کہ حسین گھوڑے پہ تھے اور قاسم کا پیر زمین پہ خط کھینچ رہا تھا۔ اللہ اکبر، 13 ہی برس کا تو جوان ہے۔ بوسہ لیا، سرہانے سے ایک تعویذ نکالی اور قاسم کے بازو پہ باندھ دیا۔ میرے لال، جب بھی تم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لے۔ تاریخ لکھتی ہے 50 ہجری میں امام کی شہادت ہے، 61 ہجری میں کربلا ہے۔ اس 10 سال میں جناب قاسم نے تعویذ نہیں کھولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کوئی مشکل آنے نہیں دی۔ حسین سے زیادہ یتیموں کا خیال کون رکھے گا؟ حسین سے زیادہ کوئی رکھ سکتا ہے؟ کربلا کے راستے میں جب مسلم کی خبر شہادت ملی، بچی کو زانوں پہ بٹھا کے پیار کرنے لگے۔ کیسا پیار کیا کہ بچی سمجھ گئی اور ایک جملہ کہا، اے آقا میرے بابا کی خیر تو ہے۔ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے حسین سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یہ تو سکینہ کی قسمت خراب ہے کہ جب سکینہ یتیمہ ہوئی تو کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی دامن میں آگ لگاتا تھا۔ 10 سال تعویذ نہیں کھولا۔ کب کھولا؟ میدان کربلا میں، جب حسین نے اجازت نہیں تھی۔ کیا لکھا میرے لال؟ جب میرا بھائی نرغہ آدم میں گھر جائے تو اپنی جان قربان کر دے۔ اجازت لے کے قاسم جب نکلنا چاہتے ہیں تو جانتے ہیں حسین نے کیا کیا؟ سر اتنا چھوٹا ہے کہ کھول سر پہ نہیں آتا۔ حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ رکھا، حسن کا پیراہن پہنایا، اور جب گھوڑے پہ بٹھایا نا تو گریبان کو چاک کر دیا۔ مولا یہ کیا؟ گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہا یہ یتیموں کی علامت ہے۔ یہ یتیموں کی علامت ہے تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ جو آ رہا ہے وہ یتیم ہے۔ لیکن دشمنوں نے یتیم کے ساتھ کیا کیا؟
سر پہ کھول نہیں امامہ، ایک تلوار شقی نے سر پہ ماری، سر دو پارا ہو گیا۔ قاسم 13 ہی برس کے ہیں نا، گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، خون جاری ہے۔ گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی یا ماں ادرکنی، اے چچا مدد ہو۔ ادھر قاسم نے مدد کے لیے بلایا، ادھر حسین ابن جلدی سے چاہتے ہیں قاسم کے پاس پہنچے، بھیا کی نشانی ہے نا۔ جب حسین پہنچے ہیں تو عجیب منظر کیا دیکھا، ایک شقی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، چاہتا ہے قاسم کے سر و تن میں جدائی کر دے، لیکن حسین نے ایسا حملہ کیا کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب منظر کربلا کا یہ ہے کہ قاسم بیچ میں ہے، ایک فوج ادھر ہے، ایک فوج ادھر ہے۔ جیسے ہی حسین نے اس شقی کے 2 ٹکڑے کیے، اب تلاتم برپا ہو گیا۔ اب لوگوں کے سمجھ میں نہ آیا، ارے جائیں تو کہاں جائیں۔ اسی اسنا میں ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے، ادھر کے ادھر، اور بیچ میں قاسم جیسے جیسے ٹانگیں بڑھتی تھی، بس ایک ہی آواز، اے چچا مدد کو آئیے، اے چچا مدد کو آئیے۔ جیسے جیسے ٹانپیں پڑتی تھی، بس ایک آواز، یا ماں ادرکنی، اے چچا مدد کو آئیے، اے چچا مدد کو آئیے۔ اب سوچیں حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ جب پہنچے ہیں تو قاسم کا جسم پامال ہو چکا ہے، قاسم کا جسم پامال ہو چکا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں حسین نے وہیں سے مدینے کا رخ کیا ہو۔ بھیا حسین کو معاف کر دے، بھیا حسین کو معاف کر دینا۔ ارے مدینے میں جب تمہارے جنازوں پہ تیر چلا، حسین کچھ نہ کر سکا۔ اے بھیا اپنے بھائی کو معاف کر دینا، جب مدینے میں تمہارے جنازوں پہ تیروں کی بارش ہوئی، حسین کچھ نہ کر سکا۔ آج کربلا میں تمہارے بیٹے کے جسم کو پامال کر دیا گیا، حسین یہاں بھی کچھ نہ کر سکا۔ 13 ہی برس کا تو جسم ہے نا، کیسا ہوتا ہے۔ مقتل لکھتا ہے کہ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں، 2 جن کے سینے کی ہڈیوں کو ظالموں نے چور چور کر دیا۔ مقاتل نے جو لفظ لکھا ہے رززہ، رززہ، رززہ کے معنی ہوتے پیس دینا، چور چور کر دینا۔ وہ جانتے ہیں 2 کون ہیں؟ ایک میرا غریب حسین ابن علی کہ دربار شام میں جب قافلہ پہنچا اور لوگوں نے بتایا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور یزید سے کہتا ہے تم جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے گھوڑے کی نالیں بدلی اور نئی نال لگانے کے بعد جانتے ہو کیا کیا؟ حسین کے سینے کو رززنا صدر الحسین، حسین کے سینے کو ایسا کیا جیسے ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ رززنا صدر الحسین، ہم نے حسین کے سینے کو چور چور کر دیا، ہڈیوں کو پیس دیا۔ اور دوسرا 13 برس کا قاسم ہے جس کے بارے میں لکھا رززنا صدر القاسم، ارے گھوڑے کے ٹاپوں کی وجہ سے قاسم کے سینے کی ہڈیاں ارے چور چور ہو گئی۔ میں کہوں گا آقا ارے ذرا سنبھل کے جائیے گا، خیمے میں ایک ماں بیٹھی ہے، کہیں اس نے ہڈیوں کو دیکھ لیا، فروا تڑپ جائیں گی، اے میرے لال قاسم، ارے یہ تمہارے سینے کی ہڈیاں چور چور۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبهم ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، بذنب قضائه وتسليما لأمره۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ماتم الحسن۔